السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 27ویں پارے کا 19واں رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 میں آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 25 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اے لوگو خوب جان لو، بے شک دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زیب و زینت، ظاہری سجاوٹ، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ اس کی مثال اس بارش جیسی ہے جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، پھر وہ پک جاتی ہیں، پھر آپ اسے دیکھتے ہیں کہ زرد پیلی پڑ گئی ہے، پھر وہ جلد ہی چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں غفلت کی زندگی کا بدلہ سخت عذاب ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش، گناہوں کی معافی اور رضامندی، اور دنیا کی زندگی بس دھوکے کا سامان ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے لوگو، تم سب اپنے رب کی بخشش کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی کشادگی آسمان و زمین کی چوڑائی کشادگی جیسی ہے۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اے لوگو، زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ یہ تقدیر والی باتیں تمہیں اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ جو چیز تمہیں نہیں ملی اس کا افسوس نہ کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دے دیا اس پر خوشی نہ مناؤ، اور اللہ کسی اترانے والے اور فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ جو لوگ بخیلی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخیلی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منہ موڑ لیتا ہے، تو بے شک اللہ بڑا بے نیاز، ہر چیز سے بے پرواہ، تعریف کے لائق ہے، بڑی خوبیوں والا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے، اور ان رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی ترازو اتارا ہے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان ہے، اور لوگوں کے لیے لوہے میں دوسرے بہت سے فائدے ہیں، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے کون ہے جو بن دیکھے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ بڑی طاقت والا، سب پر غالب یعنی بڑا زبردست ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 27ویں پارے کا 19واں رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 میں آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 25 تک۔ آیت نمبر 20 پر غور کیجئے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث۔ دنیا کی زندگی بارش کی طرح، یہ مثال دی گئی ہے۔ زندگی ملی تو خوشی ہوئی، کسان پہلے کھیت میں جاتا ہے، بیج بوتا ہے، اسی طرح انسان ماں کے پیٹ میں ہے، اس کے بعد کھیتی لہلہانے لگتی ہے، کسان خوش ہوتا ہے، اسی طرح انسان جوان ہوتا ہے، پھر کھیتی کے کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے، اسی طرح انسان کا بڑھاپا آ جاتا ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بارش کی طرح مثال دی گئی، کھیتی کی طرح مثال دی گئی ہے۔ آیت نمبر 22 اور 23 پر غور کیجئے۔ ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ جتنے بھی مصیبتیں آتی ہیں، چاہے جان میں آئے یعنی آدمی بیمار پڑ جائے، یا پھر زمین میں آئے، زلزلہ آ جائے، کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو جائے، یہ سب چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اور لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ملے گا۔ تقدیر پر بھروسہ کرنے سے سکون ملتا ہے۔ کوشش کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے۔ مال اللہ کا ہے، اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اور مصیبت پر صبر کرتا ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، اور اللہ کا اندازہ بالکل صحیح ہے۔ اللہ نے آزادی دی ہے، تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے، اس لیے دنیا کے اندر آئے ہیں، دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے یہ۔ یوں ہی اللہ نے نہیں بھیجا ہے،
کام کے لیے بھیجا ہے، عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ صحیح مسلم کتاب القدر حدیث نمبر 2653، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 2999، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے اور اس کا فائدہ مومن ہی کو ہے، اور یہ صرف مومن کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ لے لیتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ اس لیے اپنی لائف میں شکر لائیے نعمت ملنے پر، اور صبر لائیے نعمت چلے جانے پر۔ ایسا نہیں جب نعمت چلی گئی تو آدمی جزا فضا کرے، پریشان رہے، بلکہ تقدیر پر حاضر ہے، جو لکھا تھا وہی ہوا۔ آیت نمبر 24 پر غور کیجئے، بخیلی کرنے والوں کا خود کا نقصان ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو اللہ کے راستے میں دینے سے رک جائے تو جان لے کہ اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ جو انفاق فی سبیل اللہ میں آگے ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں آگے، خود اس کا فائدہ ہے۔ اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، اسے مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کو خود کا فائدہ ہے، جنت ملنے والی ہے۔ آگے آیت نمبر 25 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا پیدا کیا، لوہا اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس کے اندر سخت طاقت ہے، یعنی لوہے سے جنگی ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، تلواریں بنتی ہے، بندوق ہے، ایٹم بم ہے، جنگی جہاز ہے، راکٹ ہے، ٹینک ہے، پھر اسی طرح توپیں ہیں، یہ سب بنائی جا رہی ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہے لوہے کا۔ پھر اسی طرح کینچی ہے، ہتھوڑی ہے، سوئی ہے وغیرہ، عمارت بنانے میں کام آ رہے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں۔ سفر کر رہا ہے آدمی، ٹرین میں ہے، بس میں ہے، یعنی لوہے کا استعمال جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے۔ جنگی پیمانے پر بھی فائدہ ہے اور انسانوں کے لیے بھی فائدہ ہے، یہ اللہ نے اتارا ہے۔ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اور رسولوں کی مدد کرتا ہے بغیر دیکھے ہوئے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ بہت طاقتور ہے، اللہ طاقتور ہے اور سب پر غالب ہے۔ اللہ نے یہاں حکم دیا کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کریں، رسولوں کی مدد کریں بغیر دیکھے ہوئے۔ اگر ایسا کریں گے تو خود انسان کا فائدہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے ہی اللہ مدد کر دیتا، لیکن ایسا نہیں، انسانوں کے خود کے فائدے کے لیے اگر اللہ کے دین کی مدد کریں گے، رسولوں کی مدد کریں گے، خود انسان کا فائدہ۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے، فرشتوں کے ذریعے کرا لے، ویسے ہی کرا لے، حکم دے دے، کن فیکون ہو جائے، کن کہہ دے تو فیکون ہو جائے، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔